السلام علیکم ناظرین گرامی، اسرائیل ڈر گیا ترکی کی فوجی طاقت سے۔ پورے اسرائیل میں اس وقت ماتم جاری ہے، لرزہ طاری ہو چکا ہے اور پاکستان کے J-10C اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ خبر نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے سنسنی خیز ہے۔ وہ خبر جو اسرائیل کے کیمپ میں شدید گھبراہٹ پیدا کر رہی ہے اور پاکستان، ترکی، سعودی عرب کے اتحاد کو ایک نئی طاقت بنا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، سابق موساد اہلکار نے کھلے عام اعتراف کر لیا ہے کہ ترکی کی فوجی طاقت اب اسرائیل کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ جیروسلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق سابق موساد کاؤنٹر ٹیررزم چیف عودیت اعلام نے کہا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان خطے میں اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں۔ ترکی کے پاس بحیرہ روم کا سب سے طاقتور بحری بیڑا ہے جو یورپ تک خطرہ بن سکتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ترکی اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ کے امکانات کم ہیں، لیکن یہ اعتراف خود اس بات کی تصدیق ہے کہ اسرائیل ترکی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہے۔ ناظرین گرامی، صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو گئی جب اسرائیل نے شام میں ابو الظہور ایئر بیس پر حملہ کر دیا تھا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ وہاں ترکی کی فوج حرکت کر رہی تھی، لیکن امریکی انٹیلیجنس جس نے اس دعوے کو مسترد کر چکی ہے۔ الجزیرہ کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ صرف شام پر نہیں بلکہ ترکی کے خلاف ایک واضح پیغام تھا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ شام کمزور اور بکھرا ہوا رہے، جبکہ ترکی چاہتا ہے کہ شام مستحکم اور طاقتور ہو۔ ناظرین، یہ صرف دو ممالک کا تنازع نہیں ہے، یہ خطے کے نئے نظم و نسق کی جنگ ہے۔ اسرائیل کا پرانا منصوبہ ابراہم معاہدوں پر مبنی تھا، جس میں عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ جوڑ کر ایران اور ترکی کو الگ تھلگ کرنا تھا۔ اب صورتحال الٹ ہو چکی ہے۔ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ نے اسرائیل کے اس منصوبے کو چکنا چور کر دیا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ یہ اتحاد اسرائیل کی طرف سے بنائے گئے علاقائی نظم و نسق کو چیلنج کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل اس نئے اتحاد کے خلاف ہے، جبکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی حمایت کر دی ہے۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ امریکہ بھی اب اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے کردار کی۔ ناظرین گرامی، پاکستان صرف مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ اتحاد کا حصہ نہیں بلکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان خطے کی سیاست کا محور بن چکا ہے۔ اور اب سن لیجئے، سب سے تہلکہ خیز اور سنسنی خیز انکشاف سامنے آ چکا ہے کہ پاکستان کے جدید ترین J-10C چین سے حاصل کردہ فائٹر جیٹس اسرائیل کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ طیارے نہ صرف جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں بلکہ ان کی رینج اور صلاحیت ایسی ہے کہ وہ کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ مکہ معاہدے کے تحت اگر اسرائیل کسی اتحادی ملک پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان بھی اس کا جواب دینے کا پابند ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ کھلم کھلا حقیقت ہے۔ اسرائیل اب صرف دو محاذوں پر گرا ہوا ہے، ایک طرف ترکی کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت، دوسری طرف پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا متحد دفاعی اتحاد، اور اب پاکستان کے J-10C میدان میں آنے کو تیار ہیں۔ ناظرین گرامی، خطے کا نقشہ بدل رہا ہے۔ وہ پرانا نظام جس میں اسرائیل مرکز میں تھا اب دم توڑ رہا ہے۔ نیا نظام بن رہا ہے جس میں مسلم ممالک خود کو اپنے دفاع کے لیے تیار کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وقت ہے کہ ہم اس تاریخی لمحے کو سمجھیں۔ پاکستان آج اپنا دفاع نہیں کر رہا بلکہ پوری اسلامی امت کے دفاع کا علمبردار بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر J-10C کی صلاحیتوں کی اگر بات کی جائے تو اس کی کارکردگی کی بات کی جائے تو پچھلے سال بھارت کے خلاف J-10C نے ایسی کارکردگی دکھائی تھی کہ بھارت کے رافیل اوندھے منہ آ گرے تھے۔ اور اس کے علاوہ
اس کے ساتھ جو میزائل لگے ہوتے ہیں وہ PL-15E ہے، اور پاکستان کے پاس موجودہ ویژن رینج تقریباً 180 سے 200 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اسرائیل کے لیے۔ پاکستان کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ J-10C پاکستانی فضائیہ کے لیے ایک بڑا لیپ ہے۔ اس کے پاس جدید AESA ریڈار، یعنی کہ جو اس میں ریڈار لگے ہوئے ہیں وہ AESA ریڈار ہے، لمبی رینج والے PL-15 میزائل ہیں، مضبوط الیکٹرانک وارفیئر صلاحیت بھی ہے۔ نیٹ ورک کی بات کی جائے تو اس کے اندر سینٹرک آپریشنز کی صلاحیت بھی جو ہے وہ دی چکی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کا موازنہ دوسرے طیاروں رافیل سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ رافیل نے اس کے سامنے بری طرح شکست کھائی تھی۔ J-10C چین کا جدید ترین سنگل انجن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے، جسے پاکستان J-10CA کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اسرائیل کے خلاف تو J-10C جو پاکستان کے پاس ہے یہ ایک جدید 4.5 جنریشن کا ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے، لیکن اسے اسرائیل کے لیے براہ راست اور سنگین خطرہ قرار دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ AESA ریڈار ہے، تقریباً 220 کلومیٹر تک فائٹر سائز کے اہداف کا پتہ لگا سکتا ہے۔ PL-15 میزائل ہیں۔ الیکٹرانک وارفیئر کی بات کی جائے تو اس کے اندر جدید جیمنگ اور سیلف پروٹیکشن سسٹم موجود ہیں۔ ملٹی رول صلاحیت بھی موجود ہے، اور ہوا سے ہوا کے ساتھ زمین اور سمندری اہداف پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ان صلاحیتوں کی وجہ سے J-10C جدید فضائی جنگ میں ایک قابل احترام پلیٹ فارم ہے، اور یہ اسرائیل کو چکنا چور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور J-10C ان سسٹم کے ساتھ بغیر سپورٹ کے مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لاجسٹکس اور سپورٹس کی بات کی جائے تو کسی بھی طویل فاصلے والے مشن کے لیے ایندھن، ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم، الیکٹرانک سپورٹ اور ٹینکر تیاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کے پاس اس سطح کی دور دراز پاور پروجیکشن کی صلاحیت اس وقت تک محدود ہے۔ کن حالات میں J-10C اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ اگر پاکستان ترکی سے یا شام کے اڈوں سے آپریٹ کرے اور مکہ معاہدے کے تحت کوئی بڑا علاقائی اتحاد بن جائے اور مزید کئی ممالک اسرائیل کے خلاف فضائی کارروائی کریں تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ اگر جنگ میں پاکستان براہ راست شامل ہو گیا اور اسرائیل کے اتحاد جیسے بھارت یا امریکی اڈوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی تو پاکستان اسرائیل کو بالکل نہیں چھوڑے گا، اور اگر PL-15 کی رینج اور ڈیٹا لنک کو دیگر پلیٹ فارم جیسے AESA ریڈار یا ڈرونز کے ساتھ جوڑ کر نیٹ ورک کے ساتھ حملے کیے جائیں تو یہ بہت زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں۔